اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو دل سے خوش آمدید۔ ایک دن ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر نہیں ہے اور میں اچھی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر تک خاموش رہے۔ اچانک ایک آدمی جو وہاں موجود تھا کھڑا ہوا اور پوچھا کہ کیا تم عورت اسے شوہر کے لیے قبول کرے گی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اس کو مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس آدمی نے سوچا اور کہا، میرے پاس میرا آدھا کپڑا ہے۔ اور واقعی اس نے اپنے ارد گرد ایک ہی کپڑا پہن رکھا تھا۔ اگر تم اس کپڑے کا حصہ اسے دے دو تو تمہارے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، یہ اس کی ملکیت ہو جائے گی، کچھ اور تلاش کرو۔ چنانچہ اس وقت اسلام کے پیروکار اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، اس لیے اس شخص نے پھر دیر تک سوچا اور اعلان کیا، نہیں، میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اپنے گھر جا کر کوئی چیز تلاش کرو، چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ وہ آدمی چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور اعلان کیا، میں نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن مجھے اس کی جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ غور و فکر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں سے کچھ سیکھا ہے؟ ہاں، میں نے فلاں صورتیں دل سے سیکھی ہیں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے سکھاؤ جو تم قرآن کے بارے میں جانتے ہو، یہ اس کا مہر بن جائے گا۔ جوڑے نے جو کچھ تجویز کیا گیا تھا اس سے مطمئن محسوس کیا اور انہوں نے شادی کر لی۔ آپ نے جو کہانی شیئر کی ہے اس میں اسلامی روایات کی سماجی حرکات کے کئی اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ شادی کی اہمیت، عورت کی شادی کی خواہش اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب اسلامی معاشرے میں مذہبی اور سماجی ذمہ داریوں کی تکمیل کے ذریعے شادی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جہیز اور اس کے مقصد، جہیز فراہم کرنے والا شخص پر ابتدائی توجہ دلہن کے خاوند کے مادی تحفظ پیش کرنے کی روایتی عمل کی عکاسی کرتی ہے۔ تاہم کہانی اس بات پر زور دیتی ہے کہ جہیز کا مقصد محض مادی دولت نہیں ہے بلکہ دلہن کے طے عزم اور احترام کی اہمیت ہے۔ لچک اور متبادل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے بارے میں آدمی کے علم کو جہیز کے طور پر قبول کرنا آدمی کی حدود کے بارے میں لچک اور سمجھ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مادی املاک پر روحانی دولت اور علم کی ترجیح دیتا ہے۔ قرآن کے علم کو جہیز کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ کہانی خواتین کے علم اور بااختیار بنانے کی قدر پر زور دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم خواتین کے لیے قیمتی اثاثہ اور سماجی سرمایہ کی ایک شکل ہو سکتا ہے۔ سماجی انصاف اور شادی کی رفع جیز متبادل حل تلاش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عورت مرد کی مادی دولت کی کمی کے باوجود شادی کر سکتی ہے۔ یہ سماجی انصاف کو برقرار رکھتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ شادی سب کے لیے قابل رسائی ہے۔ روحانی اقدار کی افاقیت، اسلامی تناظر میں جڑے ہوئے روحانی دولت، لچک اور علم کی ترجیح دینے کے بارے میں کہانی کا پیغام مقصود مذہبی فریم ورک سے بالاتر ہے۔ یہ سماجی انصاف خواتین کو بااختیار بنانے اور چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے متبادل حل تلاش کرنے کے بارے میں قابل قدر بصیرت پیش کرتا ہے۔ ہم سماجی مسائل کو حل کرنے میں لچک اور سمجھ بوجھ کے ساتھ روایات کو کیسے متوازن کر سکتے ہیں؟ تعلیم اور علم افراد کو بااختیار بنانے اور سماجی انصاف کو فروغ دینے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے یقین بنا سکتے ہیں
کہ شادی جیسے ضروری ترجیحات سب کے لیے قابل رسائی ہے، چاہے ان کے مادی حالات کچھ بھی ہوں۔ ان سوالات اور ان کہانی کے گہرے معنی پر غور کرنے سے ہم ایک زیادہ منصفانہ اور منصفانہ معاشرے کی تعمیر کے قابل قدر بصیرت حاصل کر سکتے ہیں، جہاں ہر کسی کی ترقی کے منازل طے کرنے کا موقع ملے۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔